ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عصمت النساء کشور، گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز حسینی علم حیدرآباد کی اردو لیکچرر، آج آپ کے سامنے تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی نصابی کتاب معیار ادب اردو برائے زبان دوم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول سے سرسری مطالعے کے تحت 5ویں سبق ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے، جس کو مصطفیٰ حسین نے لکھا ہے۔ اس طنزیہ و مزاحیہ مضمون کی تدریس و تفہیم آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ طنز کسے کہتے ہیں اور مزاح سے کیا مراد ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً یکساں معنوں میں لیا جاتا ہے اور عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور ایک مرکب کے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ طنز اور مزاح میں فرق ہے اور یہ دو مختلف المانی الفاظ ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر ایک دوسرے کے متوازی بھی چل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو ان کی سرحدیں ایک دوسرے سے ایسی ملی ہوتی ہیں کہ ان کو الگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ طنز سے مراد طعنہ، ٹھٹا، تمسخر، چھیڑ یا رمز کے ساتھ بات کرنا ہے۔ طنز دراصل ایک طرح کی تنقید ہے، جبکہ مزاح سے مراد خوش طبعی، ہنسی، مذاق یا ظرافت ہے۔ مزاح دراصل زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ چنانچہ ایسی تحریریں جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیں اور اس تحریر میں تنقید کو مزاح کا جامہ پہنا کر پیش کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی قاری ہنسنے پر مجبور ہو جائے، طنز و مزاح کہلاتی ہیں۔ طنز و مزاح کی ایک مقبول صنف لطیفہ ہے۔ آئیے اب ہم اس طنزیہ و مزاحیہ مضمون ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے لکھنے والے مصنف مصطفیٰ حسین کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ حسین 15 جولائی 1936 عیسوی میں گلبرگہ، ریاست کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گلبرگہ میں ہی ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم 1956 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1962 عیسوی میں محکمہ اطلاعات میں ملازمت کا آغاز کیا۔ 1972 عیسوی میں دلی میں گجرال کمیٹی کے ریسرچ شعبے سے وابستہ ہوئے اور 1992 عیسوی میں NCERT سے وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہونے کے بعد حیدرآباد ہی میں مقیم رہے۔ عصر حاضر کے مزاح نگاروں میں مصطفیٰ حسین کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہلکے پھلکے مزاح میں ایسی خوبی ہے کہ طبیعت کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔ مزاح نگاری کا آغاز روزنامہ سیاست کے شیشہ و تیشہ کالم سے کیا۔ زندہ دلان حیدرآباد کو فروغ دینے میں مصطفیٰ حسین کا غیر معمولی رول رہا ہے۔ یہ ملک کے پہلے طنز و مزاح کے ادیب ہیں جنہیں پدم شری کے باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مصطفیٰ حسین نے مزاحیہ مضامین کے علاوہ
خاکے، سفرنامے اور ایک خود نوشت بھی لکھی۔ ان کے مضامین پر مشتمل 22 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اردو کے علاوہ ہندی، جاپانی اور اڑیا زبانوں میں بھی ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان کے مزاحیہ مضامین کے مجموعے ہیں: تکلف برطرف، خطۂ کلام، بہرحال، قصہ مختصر، بلاخر، الغرض اور آخرکار وغیرہ۔ اس کے علاوہ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے مشہور مجموعوں میں آدمی نامہ، چہرہ در چہرہ، آپ کی تعریف وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے، جاپان چلو جاپان چلو، جو نہایت مقبول ہوا۔ ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں انہیں 10 سے زیادہ ایوارڈ حاصل ہوئے، جن میں غالب ایوارڈ، مخدوم ایوارڈ اور مرتقی میر ایوارڈ قابل ذکر ہیں۔ ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک کی گلبرگہ یونیورسٹی نے 2010 میں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ 27 مئی 2020 کو آپ کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ اب آئیے ہم اس طنزیہ مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ اب ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں پہلی بار کب بیمار ہوئے تھے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ زندگی کے کسی عرصے میں ہم صحت مند بھی رہے ہوں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی عارضہ ہمیں لاحق رہتا ہے، اور عارضہ سے کہیں زیادہ ہمیں ڈاکٹر لاحق رہتے ہیں۔ عارضہ کا تو آپ پھر بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کا مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ پھر بھی ہماری صحت کی داد دیجیے کہ اب تک لاتعداد ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ آج بھی زندہ ہیں اور اپنے مرحوم ڈاکٹروں کے حق میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ڈاکٹروں سے ہمارا سابقہ پڑا، ایک ڈاکٹر ہو تو گنائیں۔ یہاں تو ڈاکٹروں کی پوری ایک فوج ظفر موجود ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آپ ہی سوچئے ہم نے ڈاکٹروں کے کتنے ناز نہ اٹھائے ہوں گے۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم موت کے منہ میں پہنچ گئے، ڈاکٹر مایوس اور ہمارے ورثاء خوش ہو چکے، لیکن ہم اپنے بل بوتے پر پھر موت کے منہ سے نکل آئے۔ مگر جب ہوش آیا تو ڈاکٹروں کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ پھر ذرا اور ہوش آیا تو محسوس ہوا کہ ہمیں ان ڈاکٹروں کا بل ادا کرنا ہے۔ ایسے وقت ہر بار جی یہ چاہا کہ اثر نو موت کے منہ میں چلے جائیں اور اپنے پیچھے ڈاکٹروں کو روتا دھوتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں کہ موت کے پنجے سے نکل کر ڈاکٹروں کے پنجے میں پہنچنا تو اور بھی خطرناک ہے۔ بھلا بتائیے، آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ لیکن اسے کیا کیجیے کہ انسان میں جینے کی ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ آپ نے اس مریض کا قصہ تو ضرور سنا ہوگا جس پر نزاع کا عالم طاری ہونے لگا تو ڈاکٹروں نے کہا، میاں اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے، اب تم بچ نہ سکو گے، لہٰذا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ اس مریض نے کراتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اسی وقت مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیں اور اپنی فیس لے کر چلتے بنیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اب تک اتنے ہی ڈاکٹروں کو بدل چکے ہیں جتنے کی بیماریاں بدل چکے ہیں۔ بخدا ہمیں ایک ہی قسم کی بیماری میں مبتلا رہنا کبھی پسند نہ آیا۔ بھلا بتلائیے
ایک آدمی ایک ہی مرض میں طویل عرصے تک مبتلا ہو تو کیا وہ بور نہ ہو جائے گا؟ ہمیں ہمیشہ نئی نئی اور انوکھی بیماریوں کی تلاش رہی اور ہم نے اپنی ذات یا امراض میں ایسی بیماریاں دریافت کی کہ ڈاکٹر بھی دنگ رہ گئے۔ شاید ہی کوئی ایسی بدقسمت بیماری بچ رہی ہو جو ہمیں لاحق نہ ہوئی ہو۔ ہم نے ہر بیماری کا مزہ چکھا اور خود بیماری کو بھی اپنا مزہ چکھایا۔ زکام، کھانسی، نزلہ، بخار تو بہت حقیر فقیر بیماریاں ہیں، بلکہ یہ تو ہماری شان میں ایک گستاخی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب بھی ہم بیمار پڑے کسی اعلیٰ و عرفہ بیماری میں ہی مبتلا ہوئے۔ اس مختصر سی تمہید سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں اور علم طب سے ہمارے مراسم کتنے استوار ہیں، بلکہ ہمیں تو تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ بیماریوں کے اس سالہ سال کے تجربے کے باوجود کوئی یونیورسٹی ہمیں MBBS کی ڈگری کیوں نہیں عطا کر دیتی۔ اب تو ہم ڈاکٹروں کو پرکھنے کے اس قدر ماہر ہو چکے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فیس مشورہ لیتے ہیں اور مریض کے مکان پر جانے کا معاوضہ کیا لیتے ہیں۔ غرض ہم نے ساری زندگی ڈاکٹروں کے ناز اٹھاتے گزار دی ہے، اور اگر زندگی باقی رہے ہماری نہیں بلکہ ڈاکٹروں کی، تو ہم مستقبل میں بھی ان کے ناز اٹھاتے رہیں گے۔ بدقسمتی سے زندگی میں پہلی بار ہمیں جن ڈاکٹر صاحب کو بھگتنا پڑا وہ ڈاکٹر کم اور مریض زیادہ نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے پاس کوئی مریض نہ آتا تھا۔ لوگ یہ سمجھ کر ان کے مطب کا رخ نہ کرتے تھے کہ جو ڈاکٹر خود اپنا علاج نہ کر سکے اس کے پاس رجوع ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی ملک الموت سے رجوع ہو۔ لیکن ہمیں تو ایک سستے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو نہ صرف ہمارا علاج کرے بلکہ ہو سکے تو ہماری بیماری سے سبق سیکھ کر اپنا علاج بھی کر لے۔ ہم پہلی بار اس کے مطب پر پہنچے تو ہماری آنکھیں اس تختی کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جس پر جلی حروف میں لکھا تھا، یہاں مریضوں کو وزٹنگ فیس دی جاتی ہے۔ یا تو سنتے تھے کہ ڈاکٹر مریضوں کے گھر پر جانے کی وزٹنگ فیس لیتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا تھا۔ ہم جی میں خوش ہو گئے کہ یہاں علاج بھی ہو سکتا ہے اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت بری طرح کانپ رہے تھے اور ہمیں یہ گمان بھی ہوا کہ وہ ضرور 104 درجہ بخار میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے پہلے تو ہمیں نظر بھر کر دیکھا، پھر پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ ہم نے کہا، ڈاکٹر صاحب شدید کھانسی ہے۔ تو وہ بولے، کھانسی میں تو میں بھی مبتلا ہوں۔ ہم نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے متلی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ بولے، متلی تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ عرض کیا، ڈاکٹر صاحب بڑی شدید اعضاء شکنی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا، میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے مرض کی ساری علامتیں ڈاکٹر صاحب کے جسم میں پائیں تو مایوس ہو گئے اور واپس جانے لگے۔ اس پر انہوں نے آواز لگائی، اجی قبلہ کہاں چلے؟ ہم نے کہا، کسی اچھے اور صحت مند ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس پر وہ بولے، ذرا ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم دونوں مل کر کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے۔ یہ ہماری زندگی کے افتتاحی ڈاکٹر تھے جن سے ملنے کے بعد زندگی پر سے ہمارا اعتقاد اڑ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ طب ان ڈاکٹر کا اصل پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سائیڈ بزنس ہے۔ مزید تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ادارہ تجہیز و تکفین کے مالک بھی ہیں اور مسیحا کے روپ میں اپنے ادارے کے لیے گاہک تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے ہم نے ایسے ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا جہاں مریض نہ آتے ہوں۔ ہم ایسے ڈاکٹروں کی تلاش کرنے لگے جہاں ہر روز شام میں مریضوں کا جلسہ عام منعقد ہوتا ہو۔ لیکن ایسے ڈاکٹروں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ علاج کم کرتے ہیں اور مریضوں کو جھڑکتے زیادہ ہیں۔ پھر یہاں آپ کو اپنی باری کا الگ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار ہمیں ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا تو مریضوں کا ایک جمع غفیر ہے۔
मरीज़ डॉक्टर को काट खाने की बजाय एक दूसरों को काट खाने में मसरूफ़ थे। मरीज़ों के चेहरों पर मर्ज से ज़्यादा झिल्लाहट के आसार नुमायाँ थे। हमने अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने की गर्ज से एक मरीज़ से पूछा, भाई आप कब से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और ये कि आपकी बारी कब आएगी? हमारे सवाल सुनकर मरीज़ साहब गहरी सोच में गर्क हो गए और उनकी इस गर्काबी को देखकर हमें ये गुमान हुआ कि ये जवाब में ज़रूर ये जुमला कह देंगे कि साहब कब से तशरीफ़ फरमा होने की क्या बात पूछते हैं, मैं तो यहीं पैदा हुआ था और इस वक्त से यहीं तशरीफ़ फरमा हूँ। लेकिन खुदा का शुक्र हुआ कि उनके लब हिले और उन्होंने एक सर्द आह खींचते हुए कहा, क्या कहा? बारी कब आएगी? अजी साहब, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इसके बाद हमने इस मरीज़ से मज़ीद कुछ कहना मुनासिब ना समझा कि इस वक्त वो ज़िंदगी से मायूस और बेजार हो चुका था। हम सुबह में डॉक्टर साहब के मकतब की तरफ चले थे तो सिर्फ खांसी हमारे साथ थी, लेकिन जब हम अपनी बारी का इंतज़ार किया तो रफ्ता रफ्ता आज़ा शिकनी के आसार नुमायाँ होने लगे। इंतज़ार का सिलसिला और बढ़ा तो होले होले जिस्म में हरारत भी पैदा होने लगी और देखते ही देखते हम पर बहरानी कैफियत तारी हो गई। बिलाखिर जब सरे शाम हमारी बारी आई तो हम अपने मर्ज़ की कैफियत बयान करने के काबिल ना थे। चुनाचे जब डॉक्टर साहब ने हमारी नफ्स की रफ्तार देखी तो गुस्से में आ गए और बोले, आप लोग पहले ही से एहतियात क्यों नहीं करते? जब दम निकलने के करीब पहुंचता है तब डॉक्टर के पास आते हैं। इस पर हमने पूरी नकाहत के साथ कहा, डॉक्टर साहब, सुबह जब मैं आपके मतब पर पहुंचा था तो काफ़ी भला चंगा था। मर्ज़ की उस वक्त जो हालत आप देख रहे हैं वो दरअसल अपनी बारी के इंतज़ार का नतीजा है। खुदा की कसम, मुझे इसके सिवाय कोई शिकायत नहीं है। मुझे बीमारी नहीं हुई है बल्कि बारी हुई है। हमारे इस जवाब को सुनकर डॉक्टर साहब आग बगोला हो गए और फ़ौरन हमारे मुंह में थर्मामीटर दाखिल कर दिया कि हम मज़ीद कुछ कहने की जुर्रत ना करें। थर्मामीटर डॉक्टर के लिए बड़े काम की चीज़ होती है। वो थर्मामीटर के ज़रिए मरीज़ का दर्जा हरारत नहीं देखते बल्कि इसकी मदद से वो मरीज़ के मुंह में लगाम दे देते हैं। हम एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से शख्सी तौर पर वाकिफ़ हैं। मौसूफ जब ख़वातीन के वार्ड में मायने की गर्ज से जाते हैं तो नर्सों को पहले ही हुक्म दे दिया जाता है कि सारी ख़वातीन पेशेंट्स के मुंह में उनकी आमद से पहले थर्मामीटर रख दिए जाएं। इस तरह वो न सिर्फ ख़वातीन की बातूनी फितरत से निजात पा लेते हैं बल्कि पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ मरीज़ों का मुआयना भी कर लेते हैं। हमने सुना है कि एक बार इन डॉक्टर साहब ने मायने से पहले ख़वातीन पेशेंट्स के मुंह में थर्मामीटर रख देने का हुक्म तो दे दिया था, लेकिन वो खुद किसी काम से अस्पताल से चले गए। दूसरे दिन जब वो वापस हुए तो रावी का कहना है कि सारी ख़वातीन पेशेंट्स के मुंह में से आधे थर्मामीटर बरामद हुए। फिर ऐसे मसरूफ़ डॉक्टरों से मुश्किल ये होती है कि ये हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं और आप तो जानते हैं कि जल्दी का काम या तो डॉक्टर का होता है या शैतान का। ऐसा डॉक्टर हमेशा एक मरीज़ का नुस्खा दूसरे मरीज़ के लिए तजवीज़ कर देता है। आप ही बताइए, जिस डॉक्टर का एक हाथ मरीज़ की नब्ज़ पर और दूसरा हाथ दूसरे मरीज़ की नब्ज़ पर, एक आंख तीसरे मरीज़ की ज़बान पर, दूसरी आंख चौथे मरीज़ की एक्सरे रिपोर्ट पर और जहन पाँचवें मरीज़ के नुस्खे पर मरकूज़ होगा तो क्या वो इन पाँचों मरीज़ों के साथ इंसाफ कर सकेगा? नतीजा ये होता है कि खांसी वाले मरीज़ को पाँव की मालिश करने की दवा दी जाती है, टाइफाइड के मरीज़ की आंखों में ख़तरे टपकाने की दवा मिल जाती है और दिख के मरीज़ के दांत उखाड़ दिए जाते हैं। अगरचे हम ये मानने को भी तैयार हैं कि बिसा औक़ात ये बेतुका इलाज भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है और हमें इस वक्त वो लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक साहब के पेट में दर्द रहा करता था। वो इस रोग से आजिज़ आ चुके थे। एक डॉक्टर साहब से रुजू हुए तो डॉक्टर ने तफसीली मायने के बाद कहा, क़िबला आप फ़ौरन अपनी ऐनक का नंबर तब्दील करवा लें। वो साहब परेशान से हो गए और बोले, डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई कि दर्द तो मेरे पेट में हो रहा है और आप ऐनक का नंबर तब्दील करवाने का मशवरा दे रहे हैं।
اس پر ڈاکٹر نے کہا، بھائی میرے اصل میں تمہاری بینائی خراب ہو چکی ہے، اس لیے تم اناپ شناپ چیزیں کھا لیتے ہو۔ اگر تمہاری بینائی اچھی ہو جائے تو تم یوں بے تکی چیزیں نہ کھایا کرو گے، اور اس طرح تمہارے پیٹ کا درد خود بخود کم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا علاج صرف خاص صورتوں میں ہی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے مصروف ڈاکٹروں کے لیے ایک مریض کے مرض کا علاج دوسرے مریض کو تجویز کرنا تو بہت معمولی بات ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو وہ حسب دستور گھوڑے پر سوار تھے۔ ہمارے جاتے ہی انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہمارے منہ میں تھرمامیٹر ٹھونس دیا، نبض دیکھی، آنکھیں چیر کر دیکھ ڈالیں، جبڑوں کے نیچے غدودوں کو ٹٹولتے رہے، گردن کو جھٹکے دے دے کر ہلایا، بال پکڑ کر نوچ ڈالے، منہ پر تماچا رسید کیا، پھر گوشمالی کرنے لگے، اور ہم ان ساری حرکتوں کے جواب میں تھرمامیٹر کو منہ میں پکڑے نہایت سعادت مندی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے رہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ انہوں نے اچانک ہماری آستین اوپر چڑھائی اور بجلی کی سی سرعت کے ساتھ انجیکشن کی سرنج ہمارے ہاتھ میں دھنسا دی۔ ہم درد کے مارے مچل اٹھے، ہمارے منہ سے تھرمامیٹر گر پڑا اور ہم چیخنے لگے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے غصے سے کہا، میاں اب چپ رہو، کیا چھوٹے بچے ہو جو انجیکشن کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس پر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر ڈاکٹر صاحب میری بات تو سنیے، اصل میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے ماموں کے مرض کی کیفیت بیان کرنے آیا ہوں۔ ہماری اس فریاد کو سننے کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ سرنج میں بچی ہوئی دوا بھی ہمارے جسم میں داخل کر دی، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی غلطیوں کو چھپانے کے معاملے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا کے سارے افراد کی غلطیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی غلطیاں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہیں۔ ہم نے خضر غصے کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب میں تو صرف اپنے ماموں کے مرض کی کیفیت بیان کرنے آیا تھا، پھر آپ نے بے سوچے سمجھے مجھے انجیکشن کیوں لگایا؟ تو اس پر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولے، میاں اب زیادہ بحث نہ کرو، یہ دراصل کیفیت بولنے کا انجیکشن تھا۔ اس انجیکشن کے بعد آدمی دوسرے کے مرض کی کیفیت بڑی روانی کے ساتھ بول سکتا ہے، لہٰذا آپ سناؤ تمہارے ماموں کا مزاج کیسا ہے؟ اب ہم کیا خاک اپنے ماموں کے مزاج کا حال سناتے، جبکہ ہمارا مزاج خود کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ ہمیں ڈاکٹروں سے یہ شکایت بھی ہے کہ وہ اپنے ہر مریض کو کروڑ پتی نہ صحیح تو کم از کم لاکھ پتی ضرور سمجھتے ہیں۔ جبھی تو ایسے طبی مشورے دیتے ہیں کہ اگر آدمی ان مشوروں پر سنجیدگی سے عمل کرنے لگ جائے تو ایک دن مالی مشکلات میں مبتلا ہو کر خودکشی کر بیٹھے۔ ارشاد ہوتا ہے، روزانہ صبح میں 2 انڈے، پاؤ سیر دودھ، دوپہر میں 4 سیب، 1 انار، رات میں 1 چوزا اور 5 موسمبیاں کھائی جائیں۔ ہمیں یہ سب کچھ کھانا منظور ہے، بشرطے کہ ڈاکٹر خود فیس مشورہ نہ لیں۔ آفت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کی فیس سے مشورہ ادا کرنے کے بعد مریض کے پاس سیب، انار، انڈے یا اس قسم کی کوئی چیز کھانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بلکہ ہمیں تو اس مریض کی بات اب تک یاد ہے جس سے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا دن میں 3 مرتبہ غذا کے بعد استعمال کیا کرو۔ تو مریض دوا لے چکا تو پھر ڈاکٹر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، میں تمہیں تو دوا دے چکا ہوں، پھر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس پر مریض نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب دوا تو مل چکی ہے لیکن غذا نہیں ملی، لگے ہاتھوں اپنے ہسپتال سے غذا کا بندوبست بھی فرما دیجیے تاکہ میں دن میں 3 مرتبہ غذا کے بعد آپ کی دوا کا استعمال کر سکوں۔ علاج معالجے کے سلسلے میں ڈاکٹروں کے ناز تو پھر بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مریضوں کو ان کی بدخطی کے ناز بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ جو ڈاکٹر جتنا بدخط ہوگا اتنا ہی وہ اپنے فن میں ماہر ہوگا۔ ہم حلفیہ یہ کہنے کو تیار ہیں کہ ہم آج تک کسی ڈاکٹر کی تحریر کو پڑھ نہ سکے، بلکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی محبوبہ کے پاس جب بھی ڈاکٹر صاحب کا کوئی محبت نامہ آتا ہے تو وہ اس محبت نامے کو لے کر کسی کیمسٹ کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے محبت نامے کو پڑھوا لیتی ہے۔ خدا نے کیمسٹوں کو ہی یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے نسخوں کو پڑھ لیں، بلکہ کبھی کبھار تو یہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک بار ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے ایک نسخہ لکھا،
हम इस नुस्खे को लेकर एक केमिस्ट के पास पहुँचे, मगर कोई माई का लाल इस नुस्खे को पढ़ने के काबिल ना था। चारों नाचार फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में वापस आए और अपने दिल का मुद्दा बयान किया। अब जो डॉक्टर साहब ने अपनी ही तहरीर पढ़ने की कोशिश की तो बहुत सटपटा गए। नुस्खे को उलट पलट कर देखते रहे, मगर इनसे भी ये नुस्खा पढ़ा ना गया। हमने 10 बस्ता अर्ज़ की, हुजूर ये आप ही का तहरीर करदा नुस्खा है और ऐसी सूरत में आपको इसे पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, यह नुस्खा तो खैर मेरा ही लिखा हुआ है, मगर मुश्किल ये है कि ये कल का लिखा हुआ है और कल से आज तक इल्म तिब ने इतनी तरक्की कर ली है कि कल की हैंड राइटिंग को आज पहचानना मुश्किल हो गया है। डॉक्टर को यह आज़ादी हासिल रहती है कि वह आपके साथ जैसा चाहे सलूक कर ले। आपका काम सिर्फ यह होता है कि आप बिला चूँ चरा डॉक्टरों की हिदायतों पर अमल करते रहें। कहा ज़बान बाहर निकालो तो आपको ज़बान निकालनी होगी, कहा लेट जाओ तो आपको लेट जाना होगा, कहा मुर्गा बन जाओ तो आपको मुर्गा बन जाना होगा। डॉक्टरों की इसी मतलकुल अनानियत के बाद हमें एक बार भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हम एक सरकारी अस्पताल में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि एक डॉक्टर नुमा शख्स हमारे पास आया। उसने कहा, बराबर वाले कमरे में चलो। हम बराबर वाले कमरे में चले गए। उसने कहा, ज़बान निकालो। हमने ज़बान निकाली। उसने कहा, ज़ोर ज़ोर से सांस लो, और हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे। उसने कहा, लेट जाओ। हम लेट गए। उसने कहा, तुम्हारी जेब में जितने भी पैसे हों वो निकाल कर मुझे दे दो। हमने 500 रुपये के नोट उस डॉक्टर नुमा शख्स के हाथ में पकड़वा दिए। तब उसने कहा, अब आंखें बंद करके इसी तरह 5 मिनट तक लेटे रहो। हम 5 मिनट तक लेटे रहे। जब उठे तो दूर दूर तक उस डॉक्टर का कहीं पता ना था। बिलाकर रोते धोते घर वापस आ गए। इसके बाद से ये हाल हो गया है कि कोई असली डॉक्टर भी हमें टेबल पर लेट जाने को कहता है तो हम उसके बारे में मशकूक हो जाते हैं और अपनी जेब को मजबूती से पकड़ लेते हैं। घर साहब डॉक्टरों के नाज उठाते उठाते तो हम आजिज़ हो चुके हैं। न जाने हमारी किस्मत में अभी और कितने दिन ज़िंदा रहना लिखा है, लेकिन ये बात ज़रूर जानते हैं कि जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे हमारी ज़िंदगी इन डॉक्टरों के बाइस एक अजाब बनी रहेगी। लेकिन अब हमने अपनी सेहत के बारे में हज़ारों ठोकरें खाने के बाद एक डॉक्टर साहब को अपनी फैमिली डॉक्टर बना लिया है, और हमारी नज़र में फैमिली डॉक्टर उसे कहते हैं जो सचमुच आपकी फैमिली का एक फ़र्द हो, जो आपकी जायदाद में बराबर का वारिस हो, आपके ख़ानदान के जुमला उमूर में बराबर का शरीक हो और आपकी आमदनी में बराबर का हिस्सेदार हो। यही वजह है कि जब भी कोई हमसे ये पूछता है कि मियाँ तुम्हारी कितनी औलादें हैं, तो हम झट से कह देते हैं कि भाई खुदा ने मुझे 2 लड़कियाँ, 2 लड़के और एक फैमिली डॉक्टर अता किया है। तो ये था मज़मून, नाज उठाने को हम रह गए डॉक्टरों के, जिसको मुस्तबा हुसैन ने लिखा है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद के अब तक के दौर में तंज़ो मिज़ाह निगारों में से सबसे मोतबर और मुस्तनद नाम मुस्तबा हुसैन का ही है। हिंदुस्तान में तंज़ो मिज़ाह को फ़रोग़ देने, उसे मुस्तहकम बनाने और एतबार अता करने में मुस्तबा हुसैन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी सबब से जिस तेज़ रफ्तारी से मुस्तबा हुसैन ने कुल हिंद शोहरत हासिल की, वो मौजूदा दौर में बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। मुस्तबा हुसैन की उर्दू खिदमात के एतराफ़ में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें 2008 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, जो हिंदुस्तान का चौथा बड़ा शहरी एजाज़ है। लेकिन हिंदुस्तान में शहरियत के नए तरमीम शुदा क़ानून और इसके नतीजे में हिंदुस्तान में फैलाई गई नफ़रत के ख़िलाफ़ मुस्तबा हुसैन ने अपना ये एजाज़ 2019 में वापस कर दिया था। आइए बच्चों, अब हम असाइनमेंट करते हैं। जैसा कि ये सबक सरसरी मुताले के तहत है, तो इसमें से आपको एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ 2 सवालात हल करना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 सवालात दिए गए हैं। इसके जवाबात 10 सत्रों में लिखिए। सवाल नंबर 1 है, मुज्तबा हुसैन ने इब्तदाई डॉक्टर का अहवाल किस तरह कलमबंद किया है।
سوال نمبر 2، دواخانے میں اپنی باری کے انتظار میں مریض کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ سوال نمبر 3، ناز اٹھانے کو ہم رگے ڈاکٹروں کے، اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 4، مجتبیٰ حسین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ شکریہ۔